حمدا و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وقت تبدیل کیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اس صورت میں کچھ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی اور کچھ تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی مل جائے گا کہ میں کم از کم ہفتے میں 3 یا 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ گزار لوں۔ لیکن اس سے تجربے نے سکھایا کہ وہ کچھ بات چل نہیں پائی، تو ہمیں دوبارہ سے اسی پرانے ٹائم پہ شفٹ کرنا پڑا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو جو زحمت ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ہماری جو گفتگو ہوتی رہی ماضی میں، باقی باتوں کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ آپ حضرات کی اس سے دلچسپی کیا تھی، لیکن جو فیڈ بیک مجھے ملا اس میں یہ تھا کہ وہ جو گفتگو کے دوران ایک وظیفے کا ذکر میں نے چھیڑ دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ سینٹر آف اٹینشن رہا تقریباً سبھی لوگوں کا، اور اس سلسلے میں بے تحاشا سوالات لوگوں نے پوچھے جو ان کی دلچسپی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ظاہر ہوئی کہ ہم لوگ اصل میں تصوف کو ابھی تک وظائفی کا ایک مجموعہ سمجھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کو ہم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے شعور میں نہیں تو لاشعور میں ضرور ہے۔ میں بارہا یہ آپ سے گزارش کرتا رہا کہ جب تک کہ ہم تصوف اور روحانیت کے بارے میں اپنے ذہن کو یہ کلیئر نہیں کرتے کہ اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کریں گے، اس وقت تک روحانیت حاصل ہو نہیں سکتی۔ درویشوں کا کہنا تو یہ ہے کہ خود رب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم رب کو اس لیے یاد کریں اور اس کے قریب اس لیے ہونا چاہیں کہ ہمیں اس سے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے دنیاوی، تو وہ پھر قربت کبھی نہیں ملتی۔ اگر ہم علم کے انتظار میں ہوں کہ آج ہمیں کتنا علم ملا، کل کتنا ملا، ہمیں 3 سال ہو گئے علم کی راہ پہ چلتے ہوئے، تو اس عرصے میں ہمیں کتنا علم حاصل ہو گیا، پھر وہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں ہم نے کسی چیز کا انتظار شروع کیا پھر وہ چیز کبھی آئی نہیں روحانیت کی راہ میں۔ چہ جائے کہ ہم اس علم کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے انتظار میں بیٹھ جائیں اور ہمارا بنیادی مقصد ہی یہ ہو علم حاصل کرنے کا کہ اس سے دنیاوی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا بھی شروع کر دیا، اور جیسے میں توقع کر رہا تھا اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا انہیں۔ یہ میری توقع کے عین مطابق تھی بات، کیونکہ جس چیز کو ہم نظر انداز کر گئے وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے ساتھ کچھ بنیادی شرائط تھیں۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ انسان سیلف لیس ہو جائے، دوسری چیز یہ تھی کہ ہم لوگ پیشتر اس کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور وظیفہ پڑھنا شروع کریں، ہم دوسرے کی ضروریات کو، اس کی خواہشات کو، اس کے آرام کو، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنے آرام پر ترجیح دینا شروع کر دیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہم ہر اس آدمی کو اس کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں جس سے ہمیں کل بھی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ آنے والے کل میں جس شخص نے ہمیں دکھ دینا ہے اس کو آج ہی ہم معاف کر دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہم کوئی عالم الغیب ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس آدمی نے ہمیں کل تکلیف دینی ہے، اس کو آج ہم معاف کر دیں۔ تو یہ میں محاورتاً بات کر رہا ہوں
کہ جس نے آپ کو کل دکھ دینا ہے اس کو آج ہی آپ معاف کر دیجئے. مطلب یہ ہے کہ جو ہی کسی شخص سے تکلیف پہنچے اپنے آپ کو سمجھا دیں ہم کہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اور معلوم نہیں کتنی بار ہو چکی ہو، اور لوگوں نے بھی تو مجھے معاف کیا تو میں اسے کیوں نہ معاف کر دوں. تو بغیر کوئی گلا شکوہ کیے، بغیر کوئی کسی سے شکایت کیے اسے ہم دل ہی میں معاف کر دیں اور اس سے پہلے کسی خندہ پیشانی سے ملتے رہیں. چوتھی شرط اس میں جس کو ہم صحیح لفظ ہے کہ پری کنڈیشن اس وظیفے کی یہ تھی کہ ہم دنیاوی مال و زر کی محبت اپنے دل سے نکال دیں. اور اس کو میں نے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ میرا نہیں ہے، جو کچھ میں نے محنت سے کمایا یہ میرا نہیں ہے، یہ پروردگار کی عطا ہے. اس پر میرا صرف اتنا حق ہے جس سے میری اور میرے خاندان کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، اور باقی جو بچ رہا وہ میرا نہیں، یہ دوسروں کا ہے، اور حقدار کو اس کا حق جتنی جلدی ہو پہنچا دیا جائے. جب ہم ان پری کنڈیشنز کو پورا کر لیتے ہیں اور پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات بالکل وہی مرتب ہوں گے جن کا ذکر ہماری گزشتہ نشستوں میں ہوتا رہا. اب یہ تو پری کنڈیشنز کی بات ہے. پھر اس کے پڑھنے کے اسلوب کی بات ایک اور ہے جس کو میں شاید اس وقت بیان کرنا میرے ذہن سے نکل گیا، میں بیان نہیں کر سکا تھا. لیکن جب لوگوں کا فیڈ بیک آیا، مجھ سے ڈسکس کرتے رہے لوگ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے پڑھنے کے اسلوب کو بیان نہیں کر سکا، مجھے بیان کر دینا چاہیے تھا. کس اسلوب سے پڑھا جائے اس کو مجھ جیسا کم علم اور تہی دامن شخص مختصر الفاظ میں تو شاید بیان نہ کر سکے، لیکن میں اسے ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. عبادت کا ایک اسلوب ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم ایک مکان بنانا شروع کرتے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں. اب اس بلڈنگ کے اندر مزدور بھی ایک رول پلے کر رہا ہے جو سر پر اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے، اس کا رول بھی ہے مکان اور بلڈنگ کے بننے میں. جو میسن ہے راج، اس کا بھی ایک رول ہے بلڈنگ کے بنانے میں. اور آرکیٹیکٹ جس نے اس بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کیا ہے اس کا بھی ایک رول ہے اس بلڈنگ کے بنانے میں. تینوں کا رول اہم ہے. ان تینوں میں سے ایک بھی آدمی اگر مسنگ ہوگا تو بلڈنگ بن نہیں پائے گی. لیکن کیا عجیب اتفاق ہے کہ آج کے زمانے میں جو اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے وہ شاید 250-300 روپیہ روز لیتا ہے، میسن 1000 روپیہ روز لیتا ہے، اور آرکیٹیکٹ بے تحاشا فیس چارج کرتا. جبکہ اگر ہم یہ ذرا بنظر غور دیکھیں، گہرائی سے دیکھیں اس کو، تو جو سر پر اینٹیں اٹھا کے 3 منزلیں امپرووائزڈ ریمپ پر اپنی زندگی کا رسک لے کے چڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو تختے رکھ کے اس کو سلانٹنگ اینگل پر 45 کے اینگل پر اس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی پٹیاں رکھ کے سٹیپس بنا لیتے ہیں. وہ امپرووائزڈ سٹیپس ہوتے ہیں. وہ بیچارہ سر کے اوپر کئی اینٹیں اٹھائے ہوئے ہے اور ان تختوں پر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. ذرا سا پاؤں اگر سلپ کر جائے تو نیچے گرے گا، اس کا قریب کا بچے گا کچھ نہیں. اپنی زندگی کو رسک کیے ہوئے ہے اور سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کو ہم 250-300 روپیہ روز دے رہے ہیں. جو میسن ہے، راج ہے، وہ دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ کپڑا لپیٹ کے تختے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے، جو اس نے اسکیفولڈنگ بنائی ہوئی ہے، جس کو شاید پنجابی میں گو کہتے ہیں. اسکیفولڈنگ کے اوپر بیٹھا، اینٹیں اس کے پاس پہنچتی ہیں، دوسرا مزدور سر پر سیمنٹ اور ریت کا
आमेजा जो है वो उसे पहुंचाता है, मार्टर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मार्टर पहुंचाता है ऊपर, उनकी लाई हुई चीजों को उठाता है और उससे ईंटें जड़ देता है। इसके बरक्स आर्किटेक्ट एयर कंडीशनड कमरे में बैठा है और बेहतरीन डिजाइन हुए बेहतरीन तरीके से बना हुआ आला फिनिश का उसने ड्राइंग बोर्ड एक रखा है जिस पर ड्राइंग मशीन लगी है, उससे उसने सिर्फ हाथ से पेंसिल घिसाई है और कागज पर एक डिजाइन बनाया है, वो दे दिया और वो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के मिनिमम 2% आपसे चार्ज कर रहा है सिर्फ डिजाइन बना के देने का, क्योंकि हेवी अमाउंट है। तो ये क्या है कि एक शख्स ने सबसे कम मेहनत की है और उसका मुआवजा सबसे ज्यादा है, दूसरे ने उससे जरा ज्यादा मेहनत की है लेकिन उसका मुआवजा उससे कम है, और तीसरे ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, मुआवजा सबसे कम लिया है। इसकी वजह यह है कि जो मजदूर सर पर ईंटें उठा के लिए जा रहा है, इंतहाई मुशक्कत से काम कर रहा है, वो किसी का सिर्फ कहा मान रहा है, जो उसे कहा गया है उसे मैकेनिकल अमल के जरिए से एक मशीन की तरह वो तख्ते के ऊपर ईंटें जमाता है, उसे सर पे रखता है, फट्टे के ऊपर चढ़ के जहां मेसन ने उसे कहा वहां वो ईंटें रख देता, फिर नीचे उतर आता है, दोबारा ईंटें उठाता है, ऊपर चढ़ा देता, पूरा दिन इस अमल में गुजार देता है। इसके अंदर ना तो उसने अपना माइंड अप्लाई किया है, ना कोई महारत इस्तेमाल अपनी की है, सिर्फ एक हुक्म को माना है उसने और बताए हुए तरीके पर वो ईंटें उठा उठा के ऊपर पहुंचाता रहा। नतीजा ये हुआ कि उसी निस्बत से उसे मुआवजा 250-300 रुपीस पर डे के हिसाब से पे कर दिया गया। इसके बरक्स राज ने, मेसन ने अपने से बड़ों से ईंट को अपनी जगह पर जमाने का फन सीखा है, उसने दीवार किस तरह सीधी रखी जाएगी उसका फन सीखा है, दोनों ईंटों के दरमियान मार्टर की कितनी मोटी तह जमाई जाएगी, जो कुछ उसके जहन में है, जो कुछ उसने सीखा था उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। दर हकीकत वो दो चीजों से काम ले रहा है, हाथ और जहन। तो यूं दीवार बिल्कुल सीधी बन रही है, खूबसूरती से बन रही है, मजबूत बन रही है। आर्किटेक्ट ने न सिर्फ डिजाइनिंग का इल्म सीखा है और उस सीखे हुए इल्म को अप्लाई कर रहा है, अपने हाथों से काम भी कर रहा है, लाइनें खींच रहा है, हर लाइन अपनी जगह पर रख के डिजाइन बन रहा है, क्योंकि लाइनें जब तक अपने मखसूस पोजीशंस पे नहीं होंगी, डिजाइन नहीं होगा। तो उसका हाथ ट्रेंड है लाइनों को अपनी जगह पर रखने का, इल्म सीखा है कि कौन सी लाइन कैसी लगेगी, कौन सी कौस कैसी लगेगी, कौन सा दायरा कैसे खींचा जाएगा, एंगल्स कैसे रखे जाएंगे, वो वहां उस पर माइंड भी अप्लाई कर रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपनी एस्थेटिक सेंस इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे लफ्जों में वो दिल को इस्तेमाल कर रहा है कि उसके अंदर उसका ज़ौक झलकता है जो डिजाइन उसने बनाया है। तो यहां पर तीन चीजें इस्तेमाल कर रहा है वो, अपने हाथ की महारत, जहन की ट्रेनिंग और दिल का ज़ौक। इन तीन चीजों को इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में एक डिजाइन उभर कर कागज पर आया जिसे हर आदमी ने पसंद किया, जिसके अंदर एक कंफर्टेबल लिविंग हो सकती है, हवादार मकान बन जाएगा, उस मौसम को सूट करता हुआ मकान जिस इलाके में उसे बनना है, उस इलाके में अगर जलजले आते हैं तो उसको विथस्टैंड करती हुई दीवारें खड़ी की हैं उसने। अगर उस इलाके में हवा के तूफान आते हैं तो उन हवाओं का मुकाबला करने के मुताबिक उसने स्ट्रक्चर बनाया जो इतना मजबूत हो कि उस शिद्दत की हवाओं का मुकाबला कर ले वो। इस वजह से उसको मुआवजा सबसे दिया गया क्योंकि उसने अपनी तीनों चीजें इस्तेमाल की हैं, हाथ, जहन और दिल। इबादत के अंदर भी बैने ही यही कुछ है। जब हम जानमाज पर बैठकर एक रूटीन के तौर पर एक मैकेनिकल अमल के तहत तस्बीह रोलते हैं,
تسبیح کے دانے چلاتے ہیں، دل ہمارا کہیں ہے، ذہن کہیں ہے، ہاتھ ہمارے تسبیح رول رہے ہیں، تو ہم اس مزدور کی، اینٹیں اٹھانے والے مزدور کی طرح سے مزدوری کر رہے ہیں. تو اس کا معاوضہ ہمیں ثواب کی صورت میں ملتا ہے کہ ہم اللہ کا نام جپ رہے ہیں، تو ہمیں صرف اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جب ہم وہی کلام، وہی اسم الہی ایک نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ لگا کے پڑھتے ہیں، تو یوں ہم اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ ہمارے تسبیح رولتے ہیں اور ذہن ادھر متوجہ ہے، تو اس کا معاوضہ اس کے مطابق دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو اللہ توفیق بخش دے اور وہ تسبیح بھی رولے، اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہوں، اس کو سمجھ بھی رہا ہو جو وہ پڑھ رہا ہے، وہ ادھر کو متوجہ بھی ہو جس کا نام پکار رہا ہے، اور ذوق و شوق بھی ہو، یعنی اس کا دل بھی اس میں شامل ہو جائے، تو پھر آرکیٹیکٹ کی طرح تھوڑی محنت کے ساتھ معاوضہ بھی بے پناہ ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہو یا کوئی اور، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میرے تجربے میں آیا، ذاتی تجربے میں بھی اور مشاہدے میں بھی، کہ رب نے اسی پر نواز دیا کہ اٹھتے بیٹھتے بندہ کہہ رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اور ابا کتنے ہیں، او دھیان کر میرے ول کدھر ہے تو، اسی پر نواز دیا، اس پر نواز دیا کہ یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ رحم کر. ایک اتنے سے جملے پر نوازا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ دل سے صدا اٹھی ہے. انسان پوری طرح متوجہ تھا، دل سے بھی ذہن سے بھی رب کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ رحم کر دے، تو اس نے نواز دیا. انعام اس کا نہیں کہ آپ نے پڑھا کیا، انعام اس کا نہیں کہ آپ نے کتنی بار پڑھا، انعام اس کا بھی نہیں کہ آپ نے کس ٹائم پر پڑھا. انعام تو اس بات کا ہے کہ آپ نے کس درد سے اسے پکارا، انعام اس پر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر آپ کو پورا فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو دونوں ہی کام کرنے پڑیں گے. اس کی پری ریکویزٹس پوری کرنی ہوں گی، جو پانچوں کی پانچوں میں نے ڈیفائن کی، اور پھر اس کو ایک آرکیٹیکٹ کی طرح توجہ سے پڑھنا ہوگا، جیسے وہ ڈیزائن بناتے وقت اپنے پورے ذوق و شوق کو، اپنی مہارت کو اور اپنی کنسنٹریشن کو کام میں لا کے ایک خوبصورت ڈیزائن ڈیولپ کرتا ہے، اور یوں پیسہ بھی کماتا ہے، نام بھی کماتا ہے، شہرت بھی کماتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ. کل ایک خط مجھے موصول ہوا پاکستان کے ایک شہر سے، مجھے تو یاد نہیں، لیکن ان صاحب نے لکھا تھا کہ کہیں 94-95 کے عشرے میں ان کی ہمشیرہ محترمہ کو کینسر ہو گیا تھا، تو شاید اپنی سسٹر کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. تو یہاں تشریف لاتے لاتے دم کے قصوں میں خود ہی دم پخت ہو گئے کہ اس راہ پہ چلنے کا فیصلہ کر بیٹھے. کہیں مجھ سے ذکر کیا ہوگا، یہ علم کوئی میری میراث تو ہے نہیں، اسے سب کا حق ہے. یو کے میں بدھ مت کے لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس، ان میں سے 3-4 لوگوں نے اس چیز کا خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کو اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جس انداز میں ہم پکارتے ہیں مسلمان. ان کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ ہم اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جیسے تم پکارتے ہو. تو میں نے کہا جی ضرور پکاریے. اگر آپ کو یہ وہم ہے کہ رب تعالیٰ صرف اس پکار کا جواب دیتا ہے جس انداز میں ہم پکارتے ہیں، تو آپ ہمارے انداز میں پکار لیں. کہ مجھے تو ایسا کوئی وہم نہیں ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا رب اتنا وسیع القلب ہے کہ اس کو جیسے چاہو پکارو وہ جواب دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ خلوص ہو اس میں. وہ بھی ہمارے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. غالباً 3 یا 4 امریکی ہیں، ان کو رومن عربک میں نے جو انہوں نے پڑھنا تھا مختلف صورتیں وہ رومن عربک میں لکھ دی، تو وہ اس کو پروناؤنس خالصتاً امریکی لہجے میں کرتے ہیں، جو مجھ کو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو
میرے ذہن میں ایسی ایک دن خیال آیا کہ اگر ان کا امریکی لہجے میں سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھنا مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اجنبی لہجہ ہے بنتا ہے وہ، تو رب کو کتنا پسند آتا ہوگا یہ جس کا کلام ہے، وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ان لوگوں سے کہ ان کو آتا نہیں ہے عربی کو پڑھنا، پروناؤنس نہیں کر پا رہے، لیکن کس محبت اور خلوص سے اس کو پڑھتے ہیں، معلوم نہیں وہ کتنا ان سے خوش ہوگا۔ یہودی پڑھتے ہیں اللہ کے نام کو، وہ تو بعد میں پتہ چلا، مجھے اتفاق نہیں ہوا نہ زبور پڑھنے کا نہ تورا، تو میں حیران تھا کہ مجھ سے دو یہودیوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں کہا، تو جو میں نے نام بتایا تو انہوں نے کچھ عجیب سا آگے سے اسے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے، تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ جو نظر ڈالی دعا کے دوران بیٹھے بیٹھے تو پتہ لگا کہ زبور میں اللہ کے نام لکھے ہیں باقاعدہ۔ وہ اور بات ہے کہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، وہ اسے عبرانی میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نام تھے وہ، اور وہی تھے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن عبرانی میں۔ تو میں تو ان کو بھی پڑھنے کو دے دیتا ہوں کہ پڑھو، آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں، وہ ان کا بھی رب ہے۔ تو بدھ ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو، اب ان کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کیا انعام عطا فرماتا ہے، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، اور اس کے تمام ریاکشنز رب کے وہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ میں اچھے ریاکشنز کی بات کر رہا ہوں، پلیزنٹ ریاکشنز۔ تو آپ اس کو صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کا وظیفہ کیا، اس کو جیسے چاہے پکار لیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سے اور خلوص کے ساتھ، وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو ان صاحب نے کہیں مجھ سے پوچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہوگا کہ پڑھ لو۔ اس کے بعد میرے دماغ میں کیڑا کلبلایا اور میں نوکری چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف نکل گیا، انڈسٹری سیٹ اپ کر لی اپنی۔ تو جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا کہ بربادی کو آواز دی میں نے۔ تو ان معاملات کے سلسلے میں میں اپنے معاملات نمٹانے کے لیے یو کے گیا، پھر وہیں رہ گیا 3 سال تک، آ ہی نہیں سکا پلٹ کے۔ ان صاحب نے لکھا کہ آپ تو انگلینڈ چلے گئے پھر طویل عرصے کے لیے، تو مجھے چونکہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایک اور سلسلہ چشتیہ کے صاحب ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ تو اب انہوں نے بڑا روتی ہوئی فریاد کی تھی کہ شاہ صاحب کیا اس راہ میں صرف مصائب ہی مصائب ہیں، صرف پریشانیاں ہی ہیں کیا؟ تو انہوں نے لکھا کہ میں تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کالج میں لیکچرر ہوتا تھا، وہاں سے چھٹی ہو گئی کیونکہ میں ڈپریس رہتا تھا، تو اب موت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو ان کو تو جو جواب دینا تھا میں نے کل لکھ دیا جواب، لیکن ان کا نام لیے بغیر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مناسب نہیں کہ کسی کا ذکر ہو اس طرح۔ لیکن یہ علم سے متعلق بات ہے، تو میں صرف ان کے خط کا وہ حصہ جو علم سے متعلق ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف مصائب ہی مصائب ہیں، اس راہ میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، یوں نہیں ہیں۔ مصائب اور پریشانیاں یوں در آتے ہیں، ہم اپنے تئیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ somehow or the other at the back of our mind یہ غرض موجود رہتی ہے، اس کو کلیتاً نکال پھینکنا عام طور پر انسانی بس میں ہوتا نہیں۔ اس کے لیے ایک لمبی ریاضت اور ایک لمبے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سلسلے میں یہاں استاد آپ کا، مرشد آپ کا کام آتا ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب مرشد سختی سے منع کرتا ہے کسی بات سے تو وہ بڑا برا لگتا ہے انسان کو کہ میں تو اپنا دکھ لے کے ان کے پاس آیا ہوں اور یہ آگے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ ڈانٹپن نہیں ہوتی، میں بھی کبھی ایسے ہی سمجھتا تھا، بہت ڈانٹ کھائی اپنے مرشد صاحب سے، بہت جوتے کھائے ہیں، اور 2 موقعوں پر تو بڑے باعزت طریقے سے حجرے سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہ آنا۔
حکم کی تعمیل کی, باہر نکل کے جا کے گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے, 5 منٹ میں پھر بلوا لیے کہ وہاں کھڑا ہوگا, بلا لاؤ اس کو. تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو اپنا دکھ لے کے آیا, مجھ کو آگے سے ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ اگر یہی کرنا چھوڑ دو اس علم کو. وہ ڈانٹ نہیں ہوتی, وہ انسان کو سیدھی راہ پہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹریک سے نہ اترنے پائے, ڈیریل نہ ہو بندہ. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو روٹی نہ رہی کھانے کو, کیا میں پہلے بہتر نہیں تھا, یہ کہیں ایسا تو نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں جو رزق آتا ہوا ہی رک گیا ہے میرا. بالکل ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن پاک کو دیکھ لیں, اس کو ذرا سا ریکال کر لیا کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا قرآن پاک میں, تو سمجھ آ جائے گا کہ جس جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اس کا ذکر کہیں کسی نہ کسی شکل میں قرآن پاک میں موجود ہے. تو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے, اللہ انہیں ضرور آزماتا ہے. بغیر انہیں آزمائے اس بات پہ یقین نہیں کرتا. وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کتنا میرا ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو پھر وہاں سے آزماتا ہے جہاں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے انسان کو. یہ الفاظ قرآن کے نہیں, یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو. تو وہ پھر انسان کو آزماتا ہے اور وہیں پہ تکلیف دیتا ہے, وہیں پہ چوٹ لگاتا ہے, ویئر اٹ ہرٹس موسٹ. اور پھر دیکھتا ہے کہ اس تکلیف کے جواب میں وہ بندہ اب بھی مجھے اسی خلوص اور محبت سے پکار رہا ہے یا گلے شکووں پہ شروع ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیے, پہلے بھی میں شاید 2 موقعوں پہ کہہ چکا کہ گلہ شکوہ صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چٹھی لکھیں یا ٹیلی فون کریں کہ رب تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ نہیں ہے. اگر میں کسی غیر اللہ کے پاس دوڑا جا رہا ہوں اور یہ کہنے کہ جناب یہ دیکھیے میرے بیٹے نے بڑی محنت کی تھی, وہ پھر فیل ہو گیا, تو دعا کیجئے وہ پاس ہو جائے, میرے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے. بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ شک کیوں پیدا ہوا جبکہ میرے رب کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا. ہر شخص کی محنت کا انعام اس کو اس کی محنت سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے. تو مجھے یہ شک کیوں ہوا کہ میرے بیٹے نے محنت کی اور وہ پھر فیل ہو گیا. در حقیقت میں شک کر رہا ہوں اپنے رب کے اس وتیرے پر کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا. تو یہ شبہ تو آنا ہی نہیں چاہیے. ایک آٹومیٹک پروسیس کے تحت میرے ذہن کو چاہیے, اگر وہ پوری طرح ٹرینڈ ہے, کہ وہ مجھے یہ بات واضح کر دے کہ ضرور تمہارے بیٹے کی محنت میں کہیں کوئی کسر تھی جو یہ پاس نہیں ہو سکا. ورنہ میرا رب تو اتنا مہربان ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کا اجر بے پناہ دیتا ہے. تو یہ کیسے ہے کہ اس نے محنت کی ہوتی اور وہ پاس نہ ہوتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری رب کی سنت کے خلاف ہے. تو یوں میں کسی کے پاس جاؤں گا نہیں یہ کہنے کے ساتھ میرے بیٹے نے بڑی محنت کی تھی پھر بھی فیل ہو گیا, آپ دعا کیجئے وہ پاس ہو جائے. اگر میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, اس کا ہر فیصلہ میرے بہترین مفاد میں ہوتا ہے, تو اگر میرے گھر میں 2 دن فاقے آ گئے اور میری اولاد 2 دن سے بھوکی بیٹھی ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کے پاس جاؤں یہ کہنے کہ دعا کر دیجئے کہ میری اولاد فاقے سے ہے, اللہ تعالیٰ رزق دے دے. کیا معاذ اللہ میں اس کے رازق ہونے پہ شک کر رہا ہوں؟ معاذ اللہ مجھے یہ شک ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ میرے مفاد کے خلاف ہو گیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ذہن اگر پوری طرح ٹرین ہے, میرے مرشد نے مجھ پہ محنت کی ہے, تو یہ میں کہنے جاؤں گا ہی نہیں. اگر میری ٹرانسفر ہو گئی بلوچستان کے کسی دور افتادہ شہر میں, کوہتفتان پر مجھے لے جا کے گورنمنٹ بٹھانا چاہتی ہے کہ تم یہاں ڈیوٹی کرو, وہاں نہ کوئی دفتر ہے نہ کچھ ہے. اب تو سنا آبادی بہت ہو گئی. ایک زمانے میں وہاں سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں گیا تھا 74 میں, تو سوائے چٹانوں کو اور کچھ تھا نہیں, اور جہاں ایران اور پاکستان کا بارڈر ملتے ہیں وہاں 2 بروہیوں کے ہوٹل تھے جن میں میل سے بالکل سیاہ ہوئے بینچ پڑے ہوئے تھے,
اور ان میل سے سیاہ ہوئے بینچوں پر ایک بستر بچھا تھا مکھیوں کا، جن کو بیٹھنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ سے ہٹانا پڑا تھا. تو اگر وہ کوہستان میں ڈیوٹی لگا دے گورنمنٹ میری، تو میں دوڑا چلا جاؤں اپنے باس کے پاس کہ صاحب یہ آپ نے مجھے کہاں ٹرانسفر کر دیا، کیا ہوگا میرا وہاں، میں پانی کہاں سے پیوں گا کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں. جب یہ ایمان ہے میرا کہ رب کا ہر فیصلہ میرے بہترین مفاد میں ہے، تو پھر میں کیا دوڑا چلا جا رہا ہوں دعا کرانے کے صاحب کوہستان میری ٹرانسفر ہو گئی، ہنسی خوشی قبول کرو. بالکل جناب، ضرور جاؤں گا، میں کیوں نہیں جاؤں گا. تو یہ ذہن کی ٹریننگ جب ہو جاتی ہے اور دل میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو وہ رب تعالیٰ وہ پھر وہاں وہ آزما رہا ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے کی راہ میں در حقیقت دکھتے نہیں ہیں، وہ ٹریننگ کا حصہ ہے.